یہ ایک ہاتھ لمبا ایک ہاتھ چوڑا چوکور پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات کا ظہور ہوا جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا معجزہ اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا وہ اس پتھر کی دانشمندانہ لمبی دوڑ ہے، اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ ہے۔ اس کا مفصل واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی قوم کے ذریعے ایک فرد تھے اور اسی ماحول میں پڑے بڑھے تھے، لیکن خداوند قدوس نے ان کو نبوت اور رسالت کی عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا، اس لیے آپ کی عصمت، نبوت، بھلائی سے حیا سوز بے غیرتی کو کب گوارا کر سکتی تھی؟ آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے سخت نالاں اور انتہائی بیزار تھے، اس لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا تہہ بند پہن کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصے پہ یا تو برس کا سفید داغ یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے کہ جس کو چھپانے کے لیے یہ کبھی برہنہ نہیں ہوتے، اور ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان اور چرچا کیا کہ ہر کوچہ بازار میں اس کا پروپوگنڈا پھیل گیا۔ اس مکروہ تہمت کی شورش کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب نازک پر بڑا صدمہ اور رنج گزرا اور آپ بڑی کوفت اور اذیت میں پڑ گئے۔ تو خداوند قدوس اپنے مقدس کلیم کے رنج و غم کو بھلا کب گوارا فرماتا اور اپنے ایک برگزیدہ رسول پر ایک عیب کی تہمت بھلا خالق عالم کو کب اور کیوں کر اور کس طرح پسند ہو سکتی تھی؟ ارحم الراحمین نے آپ کی برات اور بے عیبی ظاہر کر دینے کا ایک ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا کہ دم زون میں بنی اسرائیل کے پروپوگنڈوں اور ان کے شکوک بات کے بادل چھٹ گئے اور آپ کی برات اور بے عیبی کا سورج آفتاب عالم تاب سے زیادہ روشن و آشکار ہو گیا۔ اور وہ یوں ہوا کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامنوں میں چھپے ہوئے ایک چشمہ پر غسل کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ دیکھ کر کہ یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے، آپ اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر اور بالکل برہنہ بدن ہو کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ پھر آپ کے کپڑوں کو لیے ہوئے سرپٹ بھاگا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے کہ 100 بھی ہجر 100 بھی ہجر، یعنی اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا۔ مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا، اور آپ بھی برہنہ بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کو دوڑاتے چلے گئے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ آپ کے جسم اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نقطۂ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال تقریباً محال ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ خدا کی قسم موسیٰ بالکل ہی بے عیب ہیں۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات کا اعلان کر چکا تو خود بخود ٹھہر گیا۔ آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا کہ ترجمہ: اے ایمان والو، ان جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا، تو اللہ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ اللہ کے ہاں آبرو والا ہے۔ دوسرا معجزہ میدان طیہ میں اس پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تھا تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے، جس کے پانی کو 40 برس تک بنی اسرائیل میدان طیہ میں استعمال کرتے رہے، جس کا پورا واقعہ پہلے گزر چکا ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں پتھر سے یہی پتھر مراد ہے۔ ایک شبہ کا ازالہ معجزات کے منکرین جو ہر چیز کو اپنی ناقص عقل کی اینک ہی سے دیکھا کرتے تھے، اس پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا محال قرار دے کر اس معجزے کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری عقل اس کو قبول نہیں کر سکتی۔ کتنے چھوٹے سے پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے، حالانکہ یہ منکرین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بعض پتھروں میں خدا ون تعالیٰ نے یہ تاثیر پیدا فرما دی ہے کہ وہ مال مونڈ دیتے ہیں۔ بعض پتھروں کا یہ اثر ہے کہ وہ سر کے
کو تیز اور ترش بنا دیتے ہیں۔ بعض پتھروں کی یہ خاصیت ہے کہ وہ لوہے کو دور سے کھینچ لیتے ہیں۔ بعض پتھروں سے موذی جانور بھاگ جاتے ہیں۔ بعض پتھروں سے جانوروں کا زہر اتر جاتا ہے۔ بعض پتھر دل کی دھڑکن کے لیے تریاک ہیں۔ بعض پتھروں کو نہ آگ جلا سکتی ہے نہ گرم کر سکتی ہے۔ بعض پتھروں سے آگ نکل پڑتی ہے۔ بعض پتھروں سے آتش فشاں پھٹ پڑتا ہے۔ تو جب خداوند قدوس نے پتھروں میں قسم قسم کے اسرار پیدا فرما دی ہیں تو پھر اس میں کون سی خلاف عقل اور محال بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پتھر میں اللہ تعالیٰ نے یہ اثر بخش دیا اور اس میں یہ خاصیت عطا فرما دی کہ وہ زمین کے اندر سے پانی جذب کر کے چشموں کی شکل میں باہر نکالتا رہے، یا اس پتھر میں یہ تاثیر ہو کہ جو ہوا اس پتھر سے ٹکراتی ہو وہ پانی بن کر مسلسل بہتی رہے۔ یہ خداوند قادر و قدیر کی قدرت ہے، ہرگز نہ کوئی بعید ہے، نہ محال، نہ خلاف عقل۔ لہٰذا اس معجزے پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ قرآن مجید میں ہے ترجمہ: اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ بہرحال پتھروں سے پانی نکلنا یہ روزانہ کا چشم دید مشاہدہ ہے، تو پھر بھلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہو جانا کیوں کر خلاف عقل اور محال قرار دیا جا سکتا ہے؟ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور تمام بنی اسرائیل مسلمان ہو گئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان نصیب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کیا بنی اسرائیل کا لشکر لے کر ارض مقدس بیت المقدس میں داخل ہو جائیں۔ اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی قوم کا قبضہ تھا، جو بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور جنگجو اور نہایت ہی ظالم لوگ تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے، مگر جب بنی اسرائیل بیت المقدس کے قریب پہنچے تو ایک دم بزدل ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس شہر میں جبارین ہیں جو بہت ہی زور آور اور زبردست ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ شہر میں رہیں گے ہم ہرگز شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ بلکہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بنی اسرائیل کی زبان سے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا رنج و صدمہ ہوا، اور آپ نے باری تعالیٰ سے دربار میں یہ عرض کیا کہ ترجمہ: اے رب، مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا، تو تم ہم کو ان بے حکموں سے جدا رکھ۔ اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ تو وہ زمین ان پر حرام ہے 40 برس تک بھٹکتے پھرے زمین میں، تو تم ان بے حکموں کا افسوس نہ کھاؤ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ 6 لاکھ بنی اسرائیل ایک میدان میں 40 برس تک بھٹکتے رہے مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اسی میدان کا نام میدان طیہ ہے۔ اس میدان میں بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے من و سلوہ نازل ہوا، اور پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو پتھر میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اس واقعہ کو قرآن مجید نے بار بار مختلف عنوانوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے، جس میں سے سورہ مائدہ میں یہ واقعہ قدر تفصیل کے ساتھ مذکور ہوا ہے، جو بلا شبہ ایک عجیب الشان واقعہ ہے، جو بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور شرارتوں کی تعجب خیز اور حیرت انگیز داستان ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت و شفقت بنی اسرائیل پر ہمیشہ رہی کہ جب یہ لوگ میدان طیہ میں بھوکے پیاسے ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگ کر ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوہ نازل کرایا اور پتھر پر عصا مار کر 12 چشمے جاری کرا دیے۔ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صبر اور آپ کے حلم اور حمل کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کی ہدایت کے لیے اس کے دربار میں بھیجا تو 2 معجزات آپ کو عطا فرما کر بھیجا، ایک عصا، دوسرا ید بیضا، روشن ہاتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالتے تھے تو ایک دم آپ کا ہاتھ روشن ہو کر چمکنے لگتا تھا، پھر جب آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال دیتے تو وہ اپنی اصلی حالت پر ہو جایا کرتا تھا۔ اس معجزے کو قرآن عظیم نے مختلف صورتوں میں بار بار ذکر فرمایا ہے، چنانچہ سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا ہے کہ ترجمہ: اور اپنا ہاتھ اپنے بازو سے ملا، خوب سفید نکلے گا، بے کسی مرض کے، ایک اور نشانی کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اسی معجزے کا نام
یا دیر پیاسا ہے جو ایک عجیب اور عظیم معجزہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے رات اور دن میں آفتاب کی طرح نور نکلتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کے افراد کے ساتھ میدان طیہ میں مقیم تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 کھانے اتارے۔ ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوا تھا۔ من بالکل سفید شہد کی طرح ایک حلوہ تھا یا سفید رنگ کی شہد ہی تھی جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستی تھی، اور سلوٹی پکی ہوئی بٹیریں تھیں جو رکنی ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا شمار کراتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اور تم پر من اور سلوٹی اتارا۔ اکھی ساونی کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ اس کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز اس کا ذخیرہ مت کرنا۔ مگر بعض ضعیف الاعتقاد لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من سلوا نہ اترا تو ہم لوگ اس بے آب و تاب یا چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا تو نبی کی نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی، جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اس تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا نہ گوشت سڑتا تھا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔